حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سحری سے متعلق چند حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ سنا، اور افطاری کے بارے میں بھی دو ایک حدیث آپ نے سن لی ہے۔ افطاری کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ افطاری کے 3 اوقات ہیں، ایک وقت مستحب ہے، ایک وقت مباح ہے، اور ایک وقت مکروہ ہے۔ پھر تینوں وقتوں کی تفصیل بھی آپ کو بتائی گئی کہ سورج ڈوبنے کا جب یقین کامل ہو جائے تو افطاری کر لینا، یہ وقت مستحب ہوا، اور یہ مستحب طریقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے ستاروں کے نکلنے کے وقت کا انتظار کرنا یہ مباح ہے، اور اگر نکل گیا اس کے بعد افطاری کیا تو یہ مکروہ ہے۔ یہ 3 وقت بتلایا گیا تھا۔ سحری کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پہلا وقت مباح ہے۔ افطاری میں پہلا وقت مستحب ہے، اور سحری میں پہلا وقت مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے کر لیا تو سحری اس کی صحیح ہو گئی، گناہ نہیں ہوا، وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، سحری اس کی ہو گئی، لیکن مستحب کا ثواب، سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ سحری اس کی ہو گئی۔ اگر آدھی رات کے بعد مثلا 12 بجے رات میں اس نے سحری کھا لیا، 1 بجے کھا لیا، 2 بجے کھا لیا، تو وہ اس کی سحری ہو گئی۔ اور وقت مستحب سحری کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے تک جو وقت ہے، آخری 5واں حصہ، رات کا 5واں حصہ آخری، وہ وقت مستحب ہے۔ وہ تقریباً 20-25 منٹ کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت مستحب ہے۔ تو فجر کا وقت شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے تک وہ وقت مستحب رہتا ہے۔ اس وقت میں جو سحری کھائے گا اس کی سحری بھی ہوگی، اور اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال اذا افطر احدکم فلیفطر بتمر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی روزے دار روزہ کھولنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چھہارے سے افطار کرے۔ چھہارا جیسے کھجور ہے، کھجور تو نرم ہوتا ہے لیکن چھہارا ذرا سخت ہوتا ہے۔ چھہارے کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر بھوکے پیٹ میں آدمی اس کو کھاتا ہے تو اس کی بہت سی بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری خصوصیت چھہارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو اور وہ چھہارے کا استعمال کرے، چھہارا کھائے، تو نظر اس کی جاتی رہتی۔ تیسری بات چھہارے میں یہ ہے کہ وہ بزرگوں کی غذا رہی ہے،
चौथी बात उसमें यह है कि वो सहाबे किराम की भी ग़िज़ा रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आका ने उसे पसंद फरमाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुहारे को खाया है, इफ्तारी उसी से फरमाया। तो अब गोया जो इफ्तारी छुहारे से करता है तो सुन्नत की पैरवी भी होती है और बहुत सारी बीमारियों से उसको निजात भी मिलती है, और अगर नजर लग गई हो तो वो नजर भी दूर होती है। वहिल्लम यकुन, और अगर छुहारा न हो, फल युफ्तिर बिलमा फइन्नहु तुहूर, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी फरमाते हैं कि हो सकता है किसी किसी इलाके में छुहारा न मिले, ऐसा हो सकता है, बहुत से इलाकों में नहीं मिलता है, सूखी हुई खजूर नहीं मिलती है, गीली और तर खजूर तो हमारे यहां बहुत है, हमारे हॉलैंड के अंदर बहुत है, लेकिन छुहारा जिसको कहते हैं, सूखा खजूर, वो बहुत कम मिलता है, शायद बायद मिलता है। तो अगर कहीं छुहारा न मिले तो मिलता है जी, कम मिलता है, लेकिन अगर न मिले तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कायम मकाम बतलाते हैं। अब वो कायम मकाम क्या है? वो न मिले तो क्या करो? फल युफ्तिर बिलमा, तो उसको चाहिए कि पानी से इफ्तार करे। ये नहीं कि पहली ही गोश्त पर हाथ डाल दे, पहली ही चटपटी चीजों पर हाथ डाल दे, नहीं, उससे हमारा हाजमा मुतासिर होता है, हमारी सेहत खराब होती है। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी का जो तरीका बतलाया है, अगर उस तरीके को हम इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत बनेगी। ये नहीं कि रोजे से हम कमजोर हो जाएंगे, रोजे से और सेहत बनती है, रोजे से बीमारियां भागती हैं और सेहत करीब आती है। जो लोग रोजे से दूर भागते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, बीमारियां उन्हीं के करीब ज्यादा जाती हैं, और जो रोजा रखते हैं उनको उनकी बहुत सारी बीमारियां रोजे की बरकत से खत्म हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर छुहारा न मिले तो इफ्तार करने के लिए तुम्हें पानी इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? फइन्नहु तहूर, इसलिए कि वो पाक है, पाकी भी उससे मिलती है। पानी एक ऐसी चीज है कि जिसकी असल पाक है, जब तक उसमें कोई अलग से चीज नहीं मिलेगी वो नापाक नहीं हो सकता है। जब कोई चीज बाहर से मिलती है तभी वो नापाक होती, तभी वो खराब होती है, तभी उसका इस्तेमाल नाजायज होता है। पानी में अगर शराब मिल जाए तो अब पीना उसका नाजायज है, पेशाब का एक कतरा गिर जाए तो अब उसका पीना नाजायज है। बजाते खुद पानी जो है पाक है, बजाते खुद पानी जो है वो हलाल है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चीज खुद हलाल है और दूसरे को हलाल का सवाब देती है, जो चीज खुद पाक है और दूसरों को पाक करती है, उसका इस्तेमाल करना मुसलमानों के लिए ज्यादा बेहतर है, उसका इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है। और चीजों में तो शुबह हो सकता है, और चीजों के अंदर गोश्त में शुबह हो सकता है, पता नहीं ज़िबा किया कि नहीं किया। ज़िबा भी किया तो स्लाटर हाउस से जहां ज़िबा होता है मज़बह, वहां से लाने वाला कोई मुसलमान था कि गैर मुस्लिम था, पता नहीं कौन लाया, तो उसमें शुबह होता है। तो शुबह वाली चीजों से इफ्तारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसमें शुबह है ही नहीं, पानी में शुबह नहीं। लिहाजा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अगर छुहारा न मिले तो पानी से इफ्तार करो, इसलिए कि जिस तरीके से पानी जाहिर को पाक करता है वैसे ही बातिन को भी पाक करता है। और इसकी मिसाल बहुत वाज़ेह है। अगर आपको खूब गुस्सा आ रहा हो और एक बाल्टी पानी लेकर के सर पे डाल लीजिए, गुस्सा आपका कम हो जाएगा। ये गुस्सा जो है ये शैतान की तरफ से, शैतानी ताकत की वजह से, शैतानी वसवसों की वजह से, शैतानी बहकावों की वजह से है। और जैसे ही आपने पानी सर पे डाला वो गुस्सा खत्म हुआ, गोया शैतानियत खत्म हो गई। तो शैतानी ताकत जो है वो पानी से दूर होती है। पानी के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि जैसे वो जाहिर को पाक करता है वैसे ही बातिन को भी पाक करता है।
روحانیت کو بھی پاک کرتا ہے، شیطانیت کو بھی بھگاتا ہے، یہ پانی کی خصوصیت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چھہارا نہ ملے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم پانی سے افطار کرو، اس لیے کہ اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اب دوسری حدیث، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی تھی جو آپ نے سنی۔ اب دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من فطر صائمن او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ یہ تینوں کتابیں بخاری کی طرح صحیح کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر یہ حدیث ہے، من فطر صائمن، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، او جہز غازین، یا کسی جہاد میں جانے والے کے لیے سامان جہاد اکٹھا کر دیا، گھوڑا خرید کر کے دے دیا، اس کا ساز و سامان دے دیا، مٹیریل دے دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور جہز غازین، جہاد میں جانے والے کے لیے اس نے پورا انتظام کر دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، جیسے جہاد کرنے والے کو ثواب ملے گا، ویسے ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ ویسے ہی جیسے ایک مجاہد کو ثواب ملتا ہے، روزہ افطار کرانے والے کو اور جہاد کا انتظام کرنے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی روزے دار کا روزہ ہم نے افطار کرا دیا تو ثواب تو روزے کا ملا ہم کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو افطار کراتے رہو اور خود روزہ نہ رکھو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ افطاری کرانے کا ثواب ملے گا، روزے کا ثواب ملے گا، روزہ ادا نہیں ہوگا۔ روزہ ادا تو اسی وقت ہوگا جب تم رکھو گے، جب روزہ رکھنے کا عمل پایا جائے گا تب ہی روزہ ہوگا، باقی رہا ثواب تو ثواب اتنا ہی تم کو ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ تم نے اس کو افطار کرایا۔ تو افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے، افطار کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اگر یہاں آپ کو افطار کرانے کا موقع نہ ملے تو بے شمار جگہیں ہیں، وہاں آپ افطاری کا انتظام کر سکتے ہیں، سورینام بھیج سکتے ہیں، بنگلہ دیش بھیج سکتے ہیں، ہندوستان بھیج سکتے ہیں، نیپال بھیج سکتے ہیں، برما بھیج سکتے ہیں، شری لنکا بھیج سکتے ہیں، جو جو غریب ممالک ہیں، افریقہ کے بہت سارے ملک ہیں، وہاں آپ بھیج سکتے ہیں، تاکہ غریب لوگ آپ کے پیسے سے افطار کرے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی روزہ رکھنے کا اللہ تعالی اجر دے گا اور آپ کو بھی اجر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول